الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درس کی ابتدا ہونے سے پہلے ایک مرتبہ اور ہم اعلان کرنا پسند کریں گے، کیونکہ جمعہ کا وقت اور اوپر آ رہا ہے، یعنی ایک کے قریب آ رہا ہے، تو میٹنگ، زوم میٹنگ، یوٹیوب سب شروع کرنے میں دقت ہو رہی ہے 5 منٹ کے اندر۔ اعلان ایسا کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگلی جمعہ سے ہم 1:15 بجے جو ہے ہمارا درس شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ ہر جمعہ کو اس زوم میٹنگ پر پہنچتے ہیں اور یوٹیوب پر ماشاءاللہ جوائن ہوتے ہیں۔ آج جمعہ 24 دسمبر ہے سن عیسوی 2021، اور آج کا عنوان ہے اسلام اور عدل۔ عدل کے آگے شیخ صاحب میں ایک اور ورڈ لگانا چاہتا ہوں کہ عدل و اعتدال، عدل و اعتدال۔ اور ہمیشہ ہم اس عدل کے بارے میں تقریباً ہر جمعہ کو جو بھی خطیب المنبر ہوتا ہے ہر مسجد کے اندر جو منبر پہ خطیب ہوتا ہے وہ ضرور اس آیت کا ذکر کرتا ہے، عدل اور احسان کا۔ میں کوئی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے فضیلت الشیخ خطیب المنبر شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ مائک پر آ جائیں اور اپنی تقریر کی شروعات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ موضوع ہے اسلام اور عدل۔ عدل اسلام کا ایسا جوہر ہے کہ قرآن کے اندر متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عدل قائم رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ابھی جو خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جو عام طور سے خطبہ جمعہ کے اندر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان،
اللہ سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمانا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا دو، ان کو لوٹا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اذا قلتم فعدلوا، جب کوئی بات کہو تو عدل کے ساتھ کہو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، معاملات کو جو ضبط تحریر میں لائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب معاملات کو تم لکھو تو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو تمہارے درمیان عدل کے ساتھ، کاتب جو لکھنے والا، محرر جو ہے تحریر کرنے والا جو ہے، وہ عدل کے ساتھ جو ہے تحریر کو ضبط تحریر میں لائے۔ اسی طریقے سے اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے قرآن حدیث کے اندر کہ تعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان، ابو داؤد کی روایت ہے، عدل کرنا یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ اجر و ثواب کا کام ہے، اور عدل نہ کرنے پر جو تباہی اور بربادی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یہ دونوں آیتیں ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کے شکار ہوئے اس کے باشندے تو ہم ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ظلم، یہ عدل کی ضد ہے ظلم۔ اور اسی طرح فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی بستیوں کو ہم نے جب انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار موقع پر عدل کا ذکر کیا ہے اور عدل کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، انسانیت کو عدل کا درس پڑھایا ہے کہ عدل کے ساتھ متصف، اور پھر یہ عدل اللہ کی بھی صفت ہے، یہ عدل اللہ کی صفت ہے، اور ہمیں اور آپ کو عدل کے ساتھ متصف ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ تو آئیے آج کی ملاقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدل کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو عدل لغت میں جو ہے استوا، برابری، یہ جو ہے ظلم کی ضد کے طور پر، ظلم و جور کے ضد کے طور پر عدل لغت میں استعمال ہوتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کے مناسب موضوع اور مقام پر رکھنا، ہر چیز کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دینا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اور جس کے لیے جو جگہ متعین کی ہے اس جگہ پر اس کو رکھا جائے، اس سے اگر آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ جور اور ظلم ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے امت وسط بنایا، وجعلناکم امۃ وسطا، تو عدل کے معنی میں افراط اور تفریط سے جو چیز پاک ہو وہ عدل ہے، نہ افراط ہو اور نہ تفریط، اسی لیے امت عدل ہے،
یہ امت تھی، امت عدل ہے کہ اس کے ہاں افراط اور تفریط نہیں جو ہے. تو اسی طریقے سے امت وسط جو کہا گیا امت عدل، اس کے اندر افراط اور تفریط نہیں ہے، میانہ روی ہے، اور ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا گیا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالی نے متعین کیا ہے. تو عدل کا یہ مفہوم جو ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب اور موضوع مقام پر رکھا جائے، اور یہ صرف جو ہے دو آدمیوں کے درمیان فیصلے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کی پوری زندگی جو ہے عدل کی زندگی ہونی چاہیے. اسلام پورا دین عدل ہے. اگر آپ الہی تشریع جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے اس کا مطالعہ کریں، قرآن و سنت کا، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ دین جو ہے آیا ہی ہے عدل کو عام کرنے کے لیے اور عدل کو پھیلانے کے لیے اور ظلم کو ہر ناحیے سے ختم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، کہ جو ہے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن کے کھڑے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہیں. تو عدل جو ہے مسلمانوں کے درمیان یہ امت وسط ہے، اس کے اندر افراط اور تفریط نہیں ہونا چاہیے. اگر افراط اور تفریط کا مسلمان شکار ہے تو امت عدل کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اسی لیے اس افراط اور تفریط کا جو ہے فرق اس سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین نازل کیا ہے اس میں ہر ایک کے حقوق کا برابر خیال رکھا گیا ہے، اور جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے اس کے اندر کسی پر کوئی ظلم نہیں، کیونکہ اللہ تعالی عادل ہے، عدل ہے سراپا، اس کے ہاں ظلم کا گزر نہیں ہے، کہیں بھی ظلم نہیں ہے. اسی لیے آپ اسلامی شریعت کا مطالعہ کریں، احکام و مسائل کا، تو اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کا خیال رکھا، سب کے حقوق کی پاسداری کی گئی. اس کی مثال ایسے ہی سمجھیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نماز 5 وقتہ نماز فرض کی، وہیں پر یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی جیسے سب برابر نہیں، ہر ایک حالات کا کے مطابق احکامات. صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز پڑھو، حرکت نہیں کر سکتے ہو تو اشارے سے نماز پڑھو. اس چیز کا خیال رکھا گیا، ہر صاحب حق کو حق کو ادا کیا گیا. افراط تفریط، اسی لیے شریعت میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے. چنانچہ جب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی اور پہلی رات پوری رات قیام میں گزار دی، بستر پر نہیں گئے بیوی کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان لعینک علیک حقا ولجسدک علیک حقا ولجورک علیک حقا ولزوجک علیک حقا
فآتی کل ذی حق حقا۔ عبداللہ تم پہلی رات اور بیوی سے دور رہے، رات بھر قیام کرتے رہے، یہ صحیح نہیں، ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ فآتی کل ذی حق حقا، تو ہر صاحب حق کے حق کو ادا کرو، حق والے کے حق کو ادا کرو، یہ عدل ہے۔ اس لیے رہبانیت کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا نہیں، ترک ملذات نہیں ہے۔ اس آنکھ کا بھی حق ہے، جسم کا حق ہے، دوسرے مہمانوں کا بھی حق، بھی بچوں کا حق ہے، تو ہر ایک کے حق کو ادا کرنا یہ عدل ہے۔ کسی کی بھی حق تلفی کرنا یہ ظلم ہے۔ جو اسلام، اللہ کی حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے اور تمہارے درمیان میں ظلم کو میں نے حرام کیا ہے۔ فآتی کل ذی حق حقا، تو ہر حق والے کے حق کو ادا کرو، یہ عدل ہے، یہ عدل کی تعلیم ہے۔ تو یہ دین عدل ہے، یہ عدل کا دین ہے، یہ ظلم کا دین نہیں ہے۔ اس کے اندر کسی کی بھی حق تلفی نہیں۔ تو جو شریعت ہمارے لیے مقرر کی گئی اس کے اندر عدل رکھا گیا، یہ سراپا عدل ہے یہ شریعت۔ چنانچہ جہاں ہم پر روزے فرض فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ روزہ رکھے، لیکن وہیں پر کیا فرمایا؟ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا بیمار ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، وہ اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، اس کو رخصت دی گئی تو دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پوری کر لے۔ ایک لاٹھی سے نہیں آکا گیا۔ عام طور سے لوگ مساوات کہتے نہیں، اسلام مساوات کا حامی نہیں ہے، اسلام عدل کا حامی ہے۔ مساوات گھوڑے گدھے سب برابر کر دیے جائیں، نہیں، ایسا نہیں۔ گھوڑے گدھے سب برابر نہیں اس دین کے۔ گھوڑوں کو گھوڑا کا مقام ملنا چاہیے، گدھوں کو گدھے کا مقام ملنا چاہیے۔ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا ہے شریعت نے، اسلام نے، یہ عدل ہے۔ وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کے مناسب اور موضوع مقام پر رکھا جائے، یہ نہیں گھوڑے گدھے سے برابر کر دیا جائے۔ تو حقیقت میں اسلام عدل کا داعی ہے، مساوات کا داعی نہیں کہ جو ہے مرد عورت سے برابر۔ آج کیا ہے؟ آج ظلم یہ ہے، آج مساوات کو عدل سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی برابر، بھائی شوہر بیوی برابر، مرد عورت برابر نہیں۔ اسلام میں یہ مساوات نہیں، یہ ظلم ہے۔ ایسا کرنا یہ ظلم ہے۔ ایک عورت کو ایک مرد کے مقام پر رکھ دو، ایک مرد کو ایک عورت کے مقام پر رکھ دو، یہ ظلم ہے ایک دوسرے پر۔ لیس الذکر کالانثی، اللہ کہتا ہے کہ مرد یا عورت کی طرح نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی ضروریات ہیں، اپنے اپنے حاجات ہیں، اس کو اپنے اپنا اس کا مقام ہے، الگ الگ ان کی ڈیوٹیاں ہیں، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو، یہ عدل۔ اسلام یہ دین عدل ہے، اس کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا ہمیں کہ ایک تو اللہ کی جو شریعت آئی، شریعت عادلہ ہے، یہ امت عدل ہے، یہ خصوصیت ہے اسلام میں، یہ امت عدل ہے، یہ شریعت عادلہ ہے، اس کے اندر ظلم کا کہیں بھی گزر نہیں ہے۔ جو لوگ بھی
اس کا مطالعہ کریں گے، شریعت کے احکام مسائل سیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ عدل کیا ہے، سب کے حقوق اور ذمہ داریاں بتائی ہیں، ہر ایک کو ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اسلام تو وہ دین عدل ہے کہ جانوروں کے بھی حقوق متعین کیے ہیں ہمارے اوپر، راستے کا بھی حق متعین کیا ہے، جس راستے پہ ہم چلتے ہیں اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ عدل ہے اسلام کا کہ ہر ایک کو اسلام نے حق دیا ہے، جانور کو دیا ہے۔ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں جانا، بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ جا کر کے اپنا پیٹ بھر لے کہیں سے، اور نہ ہی اس نے اس کو کھانے پینے کو دیا۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ایک بلی کو بھوکے مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں، اور ایک فاحشہ، ایک زانیہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں پہنچا دیا۔ یہ اسلام کا عدل ہے۔ جانوروں کے بھی حقوق، جانوروں کے بھی حقوق متعین کیے، ان کے ساتھ بھی ظلم اسلام نے برداشت نہیں کیا ہے، چاہے کہ انسانوں کے ساتھ اسلام ظلم برداشت کرے، جانوروں کے ساتھ بھی اسلام نے ظلم برداشت نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جانوروں کے ساتھ بھی عدل ہو، انسانوں کے ساتھ بھی عدل ہو۔ حقوق کے آج بہت سے حقوق کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں دنیا میں، اقوام متحدہ کے زیر سایہ، حقوق انسان، حقوق حیوان اور کیا کیا حقوق ہیں، لیکن سب مظلوم ہے، سب پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس پرچم کے نیچے ظلم کا بازار آج دنیا میں گرم ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا ہے انسانوں پر کس قدر نہیں ظلم ہو رہا۔ گاڑیاں چڑھا دی جا رہی ہیں، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، بھوکے مارا جاتا ہے، تڑپا تڑپا کے مارا جاتا ہے، پوری بستی کو لوٹ دیا جاتا ہے، آگ لگا دی جاتی ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم تو حقوق کے پیغمبر ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اسلام نے سب کے حقوق دیے، تو اسلام یہ دین عدل ہے، جو ہے یہ دین عدل ہے۔ تو عدل جو ہے سب کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، راستے کے ساتھ بھی عدل ہے، بے جان چیزوں کے ساتھ بھی عدل ہے اسلام میں۔ یہ عدل سکھاتا ہے اسلام، جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ عدل ہے، یہ راستے کا حق ہے ہم پر کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دے۔ اگر ہم نہیں ہٹاتے ہیں تو یہ راستے پر ظلم، ہم ظلم کرتے ہیں۔ اسلام نے یہ فہم دیا ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان عدل کو قائم کرنا، لوگوں کے درمیان بھی عدل ہو، کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جب ایک خاتون نے چوری کی تو چونکہ یہ بنو مخزوم کی عورت تھی، بنو مخزوم یہ قریش کا اہم ترین قبیلہ ہے، تو خاندان کے لوگوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو سفارشی بنا کر بھیجا جائے، سفارش کرائی جائے تاکہ ہاتھ کٹنے سے بن جائے، خاندان کی بچ جائے اور خاندان کی عزت محفوظ رہے۔ جب ان لوگوں نے اسامہ بن زید جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، یہ باپ بیٹے زید اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب تھے، اس کا سہارا لیتے ہوئے بنو مخزوم کے لوگوں نے اسامہ بن زید سے گفتگو کی کہ آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کیجئے
تاکہ جو ہے یہ ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ تو جب اسامہ نے جا کے زبان کھولی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کیا کہا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف شريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها۔ یہ عدل ہے، عدل کا درس پڑھایا اللہ کے نبی اور کہا دیکھو تم سے پہلی امت ہے جو ہلاک اور برباد ہوئی، پہلے لوگ جو بربادی کا شکار ہوئے کہ ان میں سے اگر کوئی اونچے خاندان کا بڑا آدمی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور غریب مسکین آدمی جب چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، اس پر حد جاری کرتے۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اس جرم کا ارتکاب کرے تو لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ قانون یہ سامنے سب مسئول ہے میرے بھائیوں، یہ عدل اسلام نے سکھایا، یہ نہیں بڑے چھوٹے کا کوئی نہیں۔ قانون قانون ہے، دستور دستور ہے، سب کے لیے ہے، دستور سب کے لیے ہے، قانون سب کے لیے ہے۔ یہ نہیں کسی کو تو سزا دی جائے اور کسی کو بری کر دیا جائے، یہ اسلام میں عدل ہے سب کے ساتھ، بڑا ہو چھوٹا، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب کے ساتھ معاملہ انصاف۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکان کی طرف لوٹا دیا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ بہترین نصیحت اور وصیت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے، سمیع و بصیر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اسلام جو ہے لوگوں کے درمیان بھی عدل قائم کرو، عبادات میں بھی عدل رہے، عبادات میں بھی عدل سکھایا، رہبانیت کو، ترک دنیا کو، ترک ملذات کو حرام قرار دیا، اور عبادات میں بھی ہر ایک کا خیال رکھا، اور اسی طریقے سے معاملات میں بھی لوگوں کے درمیان فیصلے کے اندر بھی عدل و انصاف کو اسلام نے برقرار رکھا، کوئی بھی ہو۔ چنانچہ عدل کا یہ معاملہ کہ مسلم یا غیر مسلم اسلامی عدالت میں سب برابر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جا رہے تھے، راستے میں چادر گر گئی، چادر گر گئی، اور ایک یہودی نے چادر اٹھا لی، حضرت علی نے کہا یہ چادر میری ہے، یہودی نے کہا نہیں میری چادر۔ مقدمہ پیش ہوا قاضی شرح کی عدالت میں، امیر المومنین اپنے قاضی کے پاس حاضر ہوتے ہیں مقدمہ لے کر کے، اور کہتے ہیں یہ چادر میری ہے، یہودی کے ہاتھ میں ہے، یہودی نے لے لیا۔ یہودی کہتا نہیں یہ چادر میری ہے، کیونکہ اس کے قبضے میں تھی۔ قبضہ یہ دلیل ہے کہ جس کے قبضے میں ہے اور اس کی چیزیں بظاہر یہ دلیل ہے۔ امیر المومنین مدعی تھے،
دعویٰ کیا کہ یہ چادر میری ہے. تو قاضی نے کیا کہا کہ امیر المومنین سچے انسان ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کے حق میں فیصلہ کر دیں. نہیں، اسلامی عدالت میں یہ نہیں ہوتا. براہین اور دلائل کی روشنی عدل کا یہ تھا کہ امیر المومنین ایک یہودی غیر مسلم کے مقابلے میں قاضی کے سامنے دونوں کھڑے ہوتے ہیں. دونوں کھڑے ہوتے ہیں. قاضی شروع کہتے ہیں امیر المومنین آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ چادر آپ کی؟ حالانکہ قاضی جانتا تھا کہ امیر المومنین جھوٹ نہیں بولیں گے، کہیں گے تو سچ ہی کہیں گے. لیکن اسلام کی عدالت دیکھیے، عدل و انصاف دیکھیے کہ قاضی حاکم وقت سے دلیل محمد کہ بھئی آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ چادر میری ہے، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کون ہے گواہ؟ گواہ لے کر آئیے. آخرکار گواہ نہیں پاتے، گواہ نہیں ملتا ہے، کوئی گواہی دے. بیٹے کو پیش کیا، قاضی نے کہا بھائی باپ کے حق میں بیٹا گواہ نہیں، گواہی نہیں دے. باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں. بہرحال یہ دعویٰ رد کر دیا حضرت علی کا، اور فیصلہ یہودی کے حق میں کیا کہ بھائی اس کے قبضے میں ہے، اس کا مطلب ہے اسی کی. جب یہ فیصلہ سنایا قاضی نے تو یہودی اس قدر متاثر ہوا اس عدل و انصاف سے، اس نے کلمہ پڑھ لیا. امیر المومنین یہ چادر آپ کی، میری نہیں. یہ چادر آپ کی ہے، میری نہیں. تو یہ عدل سکھایا تھا، یہ عدل سکھایا تھا. حتیٰ کہ یعنی کفار کے مقابلے میں، غیروں کے مقابلے میں اسلامی عدالت کا عدل یہ ہے کہ نہیں اپنا آدمی ہے چلو اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، نہیں اپنا اوپر آیا. عدل یہ ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت، ایک یہودی جو ہے ایک طرف تو حضرت علی اور دوسری طرف جو ہے اور حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے ان کی کنیت ذکر کر دی تھی، ابو الحسن. ابو الحسن یہ کنیت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اس کو مدعا علیہ جو تھا اس کا جو ہے نام لے کے پکارا. تو اسلامی عدالت کی شان دیکھیے، اسلامی عدالت میں دونوں مدعی اور مدعا علیہ کسی بھی درجے کے ہوں، تخاطب میں بھی برابری، تخاطب میں بھی برابری، عدل ہونا چاہیے. حضرت علی نے کہا امیر المومنین سے، حضرت عمر سے کہ امیر المومنین آپ نے انصاف نہیں کیا. کہا کیا بات ہے بھائی میں نے انصاف نہیں کیا؟ کہا آپ نے میرے فریق کا نام لے کے پکارا ہے، خطاب کیا ہے، اور میری کنیت آپ نے میری کنیت کے ذریعے مجھے ابو الحسن کہا، اس کو کنیت سے نہیں یاد کیا. کنیت سے یاد کرنا یہ شرف کی بات ہوتی ہے، احترام کا تقاضا ہوتا ہے کہ ابو فلان کہہ کر کسی کو مخاطب کرے. ان کو ابو الحسن کہہ کے مخاطب کیا. حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین انصاف نہیں ہوا، کہ آپ نے میرے مد مقابل کو، میرے فریق کو آپ نے ان کا نام لے کے پکارا اور میری کنیت کے ذریعے مجھے پکارا. اسلامی عدالت کی. تو تخاطب میں بھی فریقین کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کہ ایک کو کرسی سے بیٹھنے کو اور ایک کو نیچے کھڑا رکھے، دونوں برابر کا درجہ. تو حکم میں
فیصلے میں انصاف عدل کا کی تعلیم اسلام دیتا ہے، گرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ. تو اس طریقے سے جو ہے عدل کا اسلام نے درس پڑھایا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی بندوں کے ساتھ جو ہے عدل ہی کا معاملہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم کسی سے بدلہ لو، کسی سے بدلہ لیتے ہو تو برابر برابر بدلہ، اور اگر صبر کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بدلہ لے سکتے ہو لیکن زیادتی نہ ہونی. اگر کسی نے ایک تماشا آپ کو مارا ہے تو ایک ہی تماشا آپ مار سکتے ہیں، وہ اتنی زور ہی سے مار سکتے ہو جتنی زور سے اس نے مارا. اور اگر معاف کر دو، درگزر کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر صبر کر لو تو یہ صبر کر لینا یہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. برائی کا بدلہ اسی کے مثل ہے، مثل اجازت دی ہے. فمن عفا واصلہ، جو معاف کر دے، درگزر کر دے، تو اس کا اجر اللہ پر. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو اس طریقے سے جو ہے اسلام نے عدل کا انسانیت کو درس پڑھایا ہے ہر معاملے میں. تو عدل کا یہ مسئلہ جو ہے رعیت کے ساتھ، رعایا کے ساتھ بھی، رعایا کے ساتھ عدل حاکم کو حکم دیا گیا. حاکم عدل کرے اپنی رعایا کے ساتھ، اور چاہے فرد ہو جو ہے اس میں تحیز اور طرفداری اور یہ چیزیں نہ پائی جائیں. رعیت پر، رعایا پر ظلم نہ ہو، عدل کو قائم کیا جائے. اور اسی طریقے سے اسلام نے تعلیم دی کہ اپنی اولاد کے درمیان، ایک تو رعایا کے درمیان عدل، انسانوں کے ساتھ عدل، جانوروں کے ساتھ عدل جو ہے، اس طریقے سے اولاد، اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل کا درس. اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو. انصاف کا، عدل کا درس پڑھایا اسلام. یعنی کسی کو مانو کسی کو نہ مانو، کسی کو نوازو کسی کو نہ نوازو. نہیں، اگر ہدیہ اور تحفہ دے رہے ہیں تو برابر برابر ہر بچے کو برابر دیجیے. چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ میرے والد مجھے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یہ میرا بیٹا لائق ہے، میں اسے ایک غلام دیتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کیا تو نے اپنے تمام بچوں کو ایک ایک غلام اسی طرح دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا اس ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ. اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لو، انصاف کرو، عدل قائم کرو. کسی کو نوازنا کسی کو نہ نوازنا یہ جائز نہیں ہے. تو اولاد کے درمیان بھی اسلام نے ہمیں عدل سکھایا ہے میرے بھائیوں، اور اسلام عدل کی تعلیم دیتا ہے. حتیٰ کہ بچوں کو آپ بوسہ لے رہے ہیں تو بوسہ لینے میں بھی عدل. دونوں بچے ہیں، ایک بچی ہے ایک بچہ ہے، یا دونوں بچے ہیں دونوں بچیاں ہیں، تو جتنی مرتبہ ایک بچے کو بوسہ لے اتنی مرتبہ دوسرے بچے کو بوسہ. بوسہ لینے میں بھی عدل. اور عدل نہ ہونے کی وجہ سے بچوں میں رقابت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے. ذرا بھی اگر بچوں کو معلوم ہو جائے کہ ابو جہل فلاں کو زیادہ مانگتے
تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ خراب ہونے لگتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے کہ جب بچوں کو یوسف کے بھائیوں کے معلوم ہوا کہ ابو جان یوسف کو زیادہ مانتے ہیں تو کیا ہوا تھا؟ یوسف ہی کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا، لے جا کے کنویں میں ڈال دیا اور مدتوں جو ہے دور رہے. روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی بینائی متاثر ہو گئی. تو یہ اب ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے درمیان عدل کریں، ان کے درمیان بھاؤ بھید نہ کریں، کسی کو زیادہ ماننا، کسی کو کم ماننا، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ نہیں، برابری. اولاد یہ دلو بین اولاد کو، اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لو. یہ غلط ہے، ماں باپ کی غلطی ہے. کسی کو نوازنا، کسی کو نظر انداز کر دینا غلط. اور ہمارے یہاں تو ایک ظلم ہوتا ہے آق نامہ لکھنے کا. جس بچے سے ناراض ہوئے لے جا کے کورٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا وارث نہیں ہوگا. پھر بھائی آپ کو اختیار نہیں ہے کسی کو وراثت سے محروم کرنے کا. اللہ نے جس کو حق دیا ہے اس کے حق کو آپ مان نہیں سکتے. اگر آپ حق نامہ لکھتے ہیں تو یہ ظلم ہے بچے پر، یہ بچے پر ظلم ہے آپ کا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو باپ کی ذمہ داری، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، عدل کا معاملہ کریں، زیادتی نہ کریں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، بعض پر ظلم بعض پر نوازش، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہے عدل کی بنیاد پر معاملہ ہونا چاہیے بچوں کے درمیان. اور اسی طرح بیویوں، اگر بیویاں ایک سے زیادہ کسی نے شادی کی ہے تو بیویوں کے درمیان بھی اسلام نے عدل سکھایا ہے، عدل سکھایا، عدل کا شرط رکھی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، جہاں تعدد زوجات کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں دو دو تین تین چار چار جتنی بیویاں پسند ہے تم چار چار تک کی شادی کر سکتے، ایک میں 4 بیویاں رکھ سکتے، لیکن شرط کیا ہے؟ عدل کو قائم رکھو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ عدل نہیں کر پاؤ گے بیویوں کے درمیان تو ایک پر اکتفا کرو. ایک سے زیادہ نہیں سنبھال سکتے، انصاف نہیں کر سکتے ہو تو انصاف باری مقرر کرو. ایک رات ایک بیوی کے پاس تو دوسری رات دوسری بیوی کے پاس. ایک کے لیے جس طرح گھر بنایا دوسرے کے لیے اسی طرح گھر بناؤ. اس کے رہائش کا بھی ویسے انتظام کرو جیسے دوسرے کی رہائش کا انتظام کیا. نہ نفقے میں جو ہے مساوات برتو، عدل سے کام لو. جو ہے یہ نہیں کہ ایک کو نوازتے رہو دوسرے کو کچھ نہیں. جو غذا اس کو فراہم کرو وہی غذا اس کو بھی فراہم. اس کے لیے گوشت لا رہے ہو تو اس کے لیے بھی گوشت لا. تو جو ہے یہ دونوں کے لیے جو ہے تمام بیویوں کے درمیان اسلام نے عدل سکھایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ 2 بیویاں رکھنے کے باوجود عدل نہیں کرتے بیویوں کے درمیان، قیامت کے دن آئے گا ایسا شخص اور اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، فعال جزا ہوگا، ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، لڑاتے ہوئے پہنچے گا. یہ بین ثبوت ہوگا کہ اس نے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا ہے، عدل نہیں کیا ہے. تو عدل جو ہے بیویوں کے رہائش کے اعتبار سے بھی عدل، جس طرح ایک کے لیے رہائش کا انتظام کرو دوسرے کے لیے بھی رہائش کا انتظام ایسے کرو. اسی طریقے سے ایک رات اس کے پاس رہو تو دوسری رات اس کے پاس رہو. یہ نہیں کہ ایک کو تو اختیار کر لو دوسرے کو نظر انداز کر دو، کبھی جاؤ ہی رہو اس کے پاس. نہیں، برابری ہونی چاہیے مبیت میں، رات گزارنے میں. اور اسی طریقے سے عدل کا معاملہ جو ہے معاملات لین دین ناپ تول میں عدل،
ويل للمطففين الذين يكتالون الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل اور تباہی ہے. جب ناپ کر لیتے ہیں، تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دینا ہوتا ہے تو کم دیتے ہیں. عدل، ناپ تول میں عدل، مالی معاملات میں عدل. یعنی کہ لینا ہو تو زیادہ لے لو اور دینا ہو تو کم. نوٹ گنتے ہوئے کم گنتے دو، وزن کرتے ہوئے کم وزن کر کے دو، ڈنڈی مارو. یہ عدل کے خلاف ہے. جو ہے اللہ تعالی نے میزان ترازو کو جو ہے صحیح رکھنے کا حکم دیا ہے. یا پہلے ہی سے ترازو کی ڈنڈی ایسی رکھتے ہیں کہ وہ کم تولے، دینے کے لیے کم تولے. تو یہ بیع و شراء میں تدلیس جو ہے یہ غلط ہے. جھوٹ بولنے سے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بازار، گلے کی ایک ڈھیر تھی، اس میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا اوپر گلہ خشک ہے، اندر گلہ جو ہے بھیگا ہوا ہے. کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ بارش ہوئی تھی جو بھیج گیا. تو کہا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اس کو چھپا کے اندر کیوں رکھا ہے؟ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ عدل ہے. عدل کی یہ تعلیم ہے. عدل کی یہ تعلیم. تو لین دین میں غش، دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب، مکاری، ناپ تول میں کمی اور زیادتی جو ہے یہ عدل کے خلاف. یہ تعلیم اسلام کی. دوسروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسلام نے عدل سکھایا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل کا ہے. سب سے بڑا طریقہ ایک مسلمان، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام کا جو خیر، اسلام کی جو دولت، صحیح عقیدے کی جو دولت ہمیں ملی ہے، ہمارے دوسرے لوگوں کو بھی مل جائے. جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں انہیں بھی یہ نعمت مل جائے. یہ عدل ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے خیر خواہ بنیں، دوسروں کے خیر خواہ بنیں، ان کی ہدایت کے خیر خواہ بنیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائی. کہ غیر مسلم ہے تو اس کو بھی اسلام میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ جس خیر کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ خیر دوسروں کو بھی پہنچے. اور اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم پر زیادتی کی ہے تو اس کو روکا جائے. نہیں زیادتی کر سکتا، اس کی زمین ہڑپ کر لی ہے اور تو اس کو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے غیر مسلم اور شکایت کرتا ہے کہ فلاں مسلمان نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، زمین کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، خط لکھ کے اس مسلمان کے نام بھیجتے ہیں اس کو کہ لے جا کے خط اس کو دے دو. جو حضرت عمر کا خط پہنچتا ہے اس کے پاس تو اپنی پوری زمین چھوڑ دیتا ہے کہ لے لو، پوری لے لو، تم ہی لے لو. تھوڑی زمین پر قبضہ کیا، پوری زمین اپنی دے دی کہ لے جاؤ اس کو. یہ اسلام نے عدل سکھایا. تو عدل جو ہے اسی طرح ایک یہودی نے ایک عورت کو قتل کر دیا تو نہیں کہ عورت کو قتل کیا ہے، کیسے نہیں، عدل قائم کیا اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سزا دی، قصاص جاری کیا. تو جو اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ اچھا برتا، اور جو سزا دے کہ مستحق ہوں تو ان کو سزا دی جائے گی. عدل کا تقاضا. اور تو اس طریقے سے اسلام نے عدل سکھایا ہے میرے بھائی. زندگی کے تمام میادین میں عدل کی تھی. اسلام دین عدل ہے. یہ امت عدل ہے، اور عدلی اللہ رب العالمین کی صفت
اور یہ تیرے اسلامی شریعت کی یہ صفت ہے، اور یہ تیرے ایک مسلمان کو بھی عدل کے ساتھ متصف ہونا چاہیے۔ ہر چیز، زندگی کے ہر مسئلے میں عدل۔ محدثین کیا دیکھیے عدل یعنی عدل کا یہ تقاضا ہے ہر فرد سے، ہم میں سے ہر فرد سے یہ تقاضا ہے کہ ہم نچلی حرکتوں سے، نیچی حرکتوں سے بچیں، غیر انسانی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تب ہم عادل ہیں، تب عدل کی صفت ہمارے اندر پائے۔ مثال کے طور پر محدثین نے جو معیار قائم کیا عدل کا، اور راوی کون عادل ہوگا؟ اگر کوئی راوی راستے میں چلتے پھرتے کھاتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، تو عادل نہیں ہوگی، اس کی روایت نہیں لی جائے گی، عدل کی صفت اس کے اندر نہیں پائی گئی۔ تو ہر وہ چیز جو انسانیت کے منافی امور ہے اس سے دور رہنا ہوگا اگر ہم عادل بننا چاہتے ہیں، امت عدل اگر ہیں تو اس طریقے سے غلط حرکتوں سے، نیچی گالی بکنا اور لڑائی جھگڑا کرنا، یہ عدل کے خلاف ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا یہ عدل کے خلاف ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو گالی نہ دیں، یہ عدالت مجروح ہوگی آپ کی، یہ آپ کی عدالت مجروح ہوتی ہے اگر آپ گالی بکتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چولی کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ عادل نہیں ہیں۔ اسلام کس قدر ہماری پوری زندگی کو عدل کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ عدل اور عدالت، یہ عدل و اعتدال، میانہ روی، افراط تفریط سے، ظلم سے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں۔ ان شرک الظلم، اگر آپ عادل ہیں تو شرک کو چھوڑ دیجیے، اگر شرک کرتے ہیں تو آپ عادل نہیں، عادل نہیں آپ کے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ۔ ان شرک الظلم عظیم، مثل شرک یہ ظلم عظیم ہے کہ اللہ کے حق کو مانا جا رہا ہے۔ لوگوں کو، انسانوں کے حق کا تو خیال کرتے ہیں، اللہ کے حق کا کوئی خیال نہیں کرتا آج کل۔ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے اللہ کے ساتھ، ایسا انسان عادل نہیں ہو سکتا، یہ عدل کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو عدل کا معاملہ خالق کے ساتھ بھی، مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ہے، تو سب کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بھی ہے، حیوانوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے دین کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اسلام نے اللہ کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ خالق کے ساتھ بھی عدل ہو، مخلوق کے ساتھ بھی ہو، انسانوں کے ساتھ بھی عدل ہو، جانوروں کے ساتھ بھی عدل ہو، غیر جاندار چیزوں کے ساتھ بھی عدل ہو، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، یہ عدل ہے۔ تو عدل کا تعلق بھی بچوں کے ساتھ بھی عدل ہو، پڑوسیوں کے ساتھ بھی عدل ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، غیر مسلموں کے ساتھ، سب کے ساتھ عدل سکھاتا ہے اسلام ہمیں۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنے دامن کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تک عدل کر رہے ہیں، کہاں تک انصاف کو ہم بروئے کار لے آ رہے ہیں۔ اور جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ عدل اور مساوات یہ عدل نہیں ہے، مساوات میں ظلم ہوتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضل دیا، سب برابر نہیں ہے، سب برابر نہیں ہے میرے بھائی، سب کو ایک برابر اس پہ رکھنا نہیں، تو جو ہے مساوات نہیں ہے اسلام میں عدل ہے کہ ہر صاحب حق کا جو حق اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اس کو ادا کرنا، اس کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی اور اپنے اوپر نافذ کرنے کی اور دنیا کے اندر عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیر۔
جزاک اللہ خیرن شیخ. ہم ابھی سوال جواب لیں گے. اس سے پہلے ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے ہمارا جو ہفتہ واری درس ہے وہ 1:15 بجے شروع ہوگا, 1:15 پہ, کیونکہ کافی کم وقت رہ جاتا ہے خاص کر کے مکہ والے اور اس طرف والوں کے لیے. ہم وقت پہ شروع نہیں کر پاتے کیونکہ سیٹ اپ وغیرہ کرنے کے لیے ٹائم چلا جاتا ہے, تو اس لیے ہم 1:15 بجے سے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے درس لیں گے. قطر کے ٹائم کے حساب سے. جی, انڈیا کے ٹائم نہیں بتایا. انڈیا میں 3:45 پہ, 3:30 بجے ہو رہا تھا ابھی, تو 3:45 پہ ہوگا انشاءاللہ. ہم سوال اور جواب پہ آتے ہیں. جو زوم پہ ہیں ہمارے بھائی لوگ وہ اپنا سوال ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں. بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سوال لکھ کے پیش کریں, اور جو یوٹیوب پہ ہیں آف کورس وہ اپنا سوال لکھ کے ہی پیش کریں گے. پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. قادر بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, جو اس کا ڈفرنس معلوم ہونا ہے کہ یہ مقصد اور عدل میں کیا ڈفرنس ہے شیخ صاحب؟ اس میں مقصد, قصد اور عدل میں کیا ڈفرنس ہے؟ مقصد اور عدل. عادل اور مقصد, مقصد کے معنی عادل کے ہوتے ہیں, مقصد کے معنی عادل کے. بہت جگہ میں جو ہے مقصد کا ورڈ بہت جگہ میں ڈیفرنٹ جگہ میں یوز کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, اور عدل کا جو ہے بہت جگہ میں قسط کے معنی عادل, قسط مطلب یہ عادل ہے, مقصد یعنی عادل. دو بھی سیم ہے بولتے ہیں آپ؟ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ عادل کرنے والوں کو پسند کرتا, محبوب رکھتا. جی قادر بھائی, اور کوئی سوال ہے؟ شیخ یہاں ایک سوال آیا ہوا ہے, وہ لے لیتے ہیں ہم زوم پہ. میری امی نہیں رہی اور میری نانی, اور وہ بہت ضعیف ہے اور بیمار ہے. ان کے بچے ہیں پر ان کو ضرورت ہے مدد کی. کیا مجھ پر فرض ہے کہ میں ان کی خدمت میں مدد کروں, یا کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ ان کی اولاد ہے؟ جی ایسا تو کہا ہے انہوں نے, ان کے بچے ہیں پر ان کو ضرورت ہے مدد کی. مدد کی ضرورت ہے تو کیجئے مدد. لیکن ان کی نانی ہے؟ جی نانی ہے شیخ. بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں, تو آپ اپنے اصل مال سے مدد کیجئے, یہ آپ کے لیے بہتر ہے, اور آپ کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن اگر اس قابل آپ نہیں ہیں کہ اپنے مال سے ان کی امداد کر سکیں, تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ہی ایک چیز ہے, تو اس کے ذریعے سے مدد کیجیے آپ. جی جزاک اللہ خیر. نانی کا درجہ بھی مائی کی طرح ہے, یہ سمجھنا چاہیے. جی شیخ اور ایک سوال ہے. مجھے بلیڈنگ ہوئی 11 دنوں سے زیادہ ہو گئی ہے, ابھی مجھے اسپاٹنگ ہو رہی ہے. کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ ہمیشہ 7 دن میں ہی حد ختم ہو جاتی ہے, کیا احکام ہے میرے لیے؟ پلیز بتائیں. ایسی صورت میں اگر عادت سے زائد آ رہا ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو وہ بیماری ہے, وہ حیض نہیں ہے. اس لیے عادت کے ایام ختم ہونے کے بعد ہی عورت کو چاہیے غسل کرے, اور ہر نماز کے وقت صفائی کر کے جو ہے نماز پڑھے, اور لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرے کہ آخر ایسا کیوں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. تو ایسا خون جو عادت سے زائد آتا ہے وہ نماز روزے سے مانے نہیں. جی شیخ. ایک اور سوال ہے, پوچھتے ہیں کہ اگر سورہ کاف جمعہ کے رات کو پڑھ لوں, جمعہ کے دن بھی پڑھنا ہوگا, کیا ایک بار کافی ہے؟ بھائی رات میں پڑھیں یا دن میں پڑھیں, یوم کا اطلاق رات اور دن دونوں ملا کے.
پہلے رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، تو یوم کا اطلاق دونوں پر ہے، رات میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں اور دن میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ یہاں پہ زوم پہ تو سوال نہیں ہے، ایک پی ایم میں مجھے سوال آیا ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا کسی نے ہم کو کرسمس ہے کل، اگر ہمیں کسی نے میری کرسمس کہا تو کیا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں، یا ہمیں دعوت ہے تو ہم ان کی دعوت میں جا سکتے ہیں؟ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں شیخ۔ دیکھیے میرے بھائی، کرسمس ہو یا ہولی ہو یا دیوالی ہو، غیر مسلموں کا کوئی بھی تیوہار ہو، یہ شرک اور کفر پر مبنی تیوہار ہوتے ہیں۔ اس میں مبارکبادی دینا، خوش آمدید کہنا یا شرکت کرنا گویا کہ کفر اور شرک میں ہم شرکت کر رہے ہیں اور کفر اور شرک پر ہم شاباشی دے رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہر سال کہتے ہیں اللہ کو لڑکا پیدا ہوا۔ بھائی کرسمس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پیدائش مناتے ہیں حضرت عیسیٰ کی، تو جو ہے یہ جو ہے کتنا بڑا ظلم ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ انسان یہ کہے کہ جو ہے اللہ کے لڑکا پیدا ہوا، اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہے؟ اور اس کفر میں ان کو شاباشی دیں اور ان کی مٹھائیاں کھائیں، ان کے کیک کھائیں، تو یہ کسی طرح سے روا اور جائز نہیں ہے۔ کفر پر خوش ہونا بھی کفر ہے، کفر میں شرکت کرنا بھی کفر ہے۔ تو یہ تیوہار ان کے جو ہیں، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے ہولی ہو، چاہے دیوالی ہو، یہ کفر اور شرک پر مبنی تیوہار ہیں، اس لیے اس میں کسی طرح کا تعاون جائز نہیں، نہ مبارکبادی دینا جائز ہے، نہ اس میں ان کی دعوت کا قبول کرنا جائز ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان مومن کو الگ رہنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اللہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہم بیٹھ کے مزے سے ان کا کیک کاٹیں، اسی طرح سے روا نہیں۔ جزاک اللہ۔ شیخ اگر انہوں نے مبارکباد دی تو ہمیں کیسا رسپونڈ کرنا چاہیے؟ نہیں مبارکباد دی تو ہم کیا رسپانس کیا کریں؟ خاموش رہیے۔ ہم ان کو مبارکبادی نہیں دے سکتے، اب کچھ ہلو ہلو کر کے گڈ مارننگ گڈ نائٹ کہہ کر کے گزر جائیے اور ان کو مبارکبادی نہیں دے سکتے۔ جی خیر یہ سوال نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک نے کہا ہے کہ ریڈ کلر کا سینٹا بناتے ہیں اور عیسیٰ کو سانتا کہتے ہیں، سانتا کلوز جو ہوتا ہے وہ۔ نہیں تو غلط ہے، وہ تو ان کا شعار ہے، اس لیے اس کو نہیں ہم اختیار کر سکتے۔ مطلب بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، اگر کوئی شخص ہمارا کوئی کام کرتا ہے اور ہم اس کو اس کے بدلے میں کوئی چیز تحفے میں دیتے ہیں، تو شیخ صاحب کیا یہ ایک شیخ صاحب فرماتے کہ یہ تو غلط ہے، پتہ ہے شیخ صاحب کی ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ شیخ بتا رہے تھے کہ یہ ربا میں گنا جائے گا شیخ صاحب، تو اس پہ آپ تھوڑا وضاحت فرمائیے۔ کیا مطلب کیا مطلب سوال پورا بتائیے کیا ہے؟ ہاں شیخ صاحب، مطلب ابھی کوئی میرا کام کرتا ہے، لائک کسی کو میں کچھ کام بولتا ہوں، وہ کام کرتا ہے اور اس کے بدلے میں، وہ کام کے بدلے میں میں اس کو کچھ تحفہ دیتا ہوں جو کہ غلط ہے، نہیں دینا چاہیے، تو شیخ صاحب کیا وہ تحفہ وہ آدمی قبول کیا اور ہم نے دیا، وہ کیا وہ ربا کے دائرے میں آتا ہے شیخ صاحب؟ نہیں، تحفہ کیسے دیا، کون سا کام کیا، اس کی تفصیل ہونی چاہیے۔ بھائی کوئی آپ کے ساتھ بر احسان کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جی آپ کے کوئی کام آتا ہے تو اس کا آپ کو شکریہ ادا کرنا، کم سے کم جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے۔ جی 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 شیخ صاحب سمجھے؟ لیکن اب یہ ہے کہ اس کا معاملہ ہے، کون سا کام ہے، کیسا کام، اس کے مطابق جو ہے، کہیں کہ آپ کو اپنی کمپنی میں رکھا ہے جی، ہاں، تو آپ اس کو تحفہ ہدیہ دینا شروع کر دیے، تو اس کو تو آپ کی یا پہلے سے معاملہ طے ہے کہ نہیں طے ہے؟ تو دیں گے لیں گے، کہ پہلے سے معاملہ دینے لینے کا ہے تو لینا اس کا جائز نہیں ہوگا اسی صورت میں۔ جی، عام حالات میں دوسرے کو تحفہ دینا، ہدیہ دینا تحادو تحابو ہے،
لیکن اگر پہلے سے آپس میں نہیں اس طرح کی چیز ہے اور کسی نے آپ کو قرض دیا اور آپ اس پر تحفہ دے رہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ لینا جائز نہیں، یہ لینا جائز نہیں ہوگا اور ربا کا شائبہ ہے اس کے اندر. پہلے آپ کو نہیں اپنی گاڑی میں بیٹھاتا تھا، آپ نے دے دیا قرض اس کو اور اس کے بعد وہ آپ کو اپنی گاڑی پر کہتا چلو پہنچا دیتا ہوں. نہیں، آپ مت بیٹھیے اس کی گاڑی، ربا سے بچنا. تو یہ سوال جو ہے مجمل ہے، تفصیل ہونا چاہیے کہ وہ کون آدمی ہے، کیسا ہے. ٹھیک ہے اور ایک سوال ہے پوچھنا. جی پوچھیے مطلب. ہاں شیخ صاحب، سورہ فاتحہ یہ امام کے پیچھے ویسی پڑھنی ہے یا امام کوئی اور سورت بھی پڑھ رہے تو ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ مطلب کبھی بھی پڑھ سکتے یا کبھی بھی پڑھ سکتے؟ یہ سوال. دیکھیے، سورہ فاتحہ کبھی بھی پڑھ سکتے. کبھی بھی پڑھنے کا مطلب ہے کہ اگر امام ہر آیت پر ٹھہرتا ہے، ٹھہر کے پڑھتا ہے تو ہر آیت پر ٹھہر کے پڑھ لیجیے. سمجھے؟ اگر سنت کے مطابق امام کی قرات ہے، ہر آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، تو اگر آیت پر ٹھہرتا ہے تب آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں ٹھہرتا ہے، اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ٹھہرتا ہے اس وقت آپ پڑھ لیجئے، بہتر ہے. وہ اس وقت نہیں ٹھہرتا ہے، جو سورت امام پڑھ رہا ہو تو اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، کیونکہ سورت کا پڑھنا واجب نہیں ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، سننا واجب ہے. سورت کا پڑھنا سننا واجب نہیں، واجب مطلب فرض نہیں ہے. تو اس لیے سورہ فاتحہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے، جب موقع ملے تو آپ پڑھیے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا وعلیکم السلام. مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ کیے تھے، جو اپنا بیٹا ہے سو یا اپنی اولاد ہے سو حق میں گواہی نہیں دے سکتی، مولانا قرآن حدیث کا روشنی نہیں، وہاں نہیں قبول کیا تھا قاضی نے. بیٹا ہو سکتا ہے طرفداری کر دے باپ کی، یہ شبہ پایا جاتا ہے نا. جی ہاں ہو سکتا ہے، ایسا کوئی فرمان تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے سامنے والے کو کہ بیٹے نے اپنے باپ کی طرفداری کی. سمجھے؟ جی مولانا دوسرا سوال ہے مولانا. ایسا کہیں دیکھا نہیں گیا کہ باپ بیٹا گواہی نہیں دے سکتا. اچھا مولانا دوسری چیز ہے کہ مولانا میرے ہمزلف ہے، انہوں نے رات میں نکل کے کچھ غریبوں میں مطلب وہ بلینکٹ وغیرہ تقسیم کرنے گئے تھے اور گاڑی میں بیٹھے تھے، ان کو برین کی رگ پھٹ گئی اور وہ کوما میں چلے گئے اور ہاسپٹل میں ہے، بھی علاج ہو رہا ہے، آپریشن کیے ہیں. دعا کریے مولانا، آئی سی یو میں اللہ تعالیٰ شفا دے. اللہ تعالیٰ شکر. نیک کام کے لیے گئے تھے اور آخری وقت اسی کے بعد اس کے آنکھ نہیں کھولے، انہوں نے آنکھ بند کر لی ابھی تک، مطلب بات چیت بھی نہیں کرے. اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، ان کی نیکی کو قبول فرمائے. آمین. مطلب یہ خیر کے کام کے بعد ایسا ہوا ہے، انشاءاللہ خیر ہوگا، انشاءاللہ خیر ہوگا. جزاک اللہ خیر. دعا میں. السلام علیکم. سردی زیادہ تھی کیا؟ ہاں سردی بہت تھی اور ان کو بلڈ پریشر تھا، معلوم نہیں تھا، لیکن شوگر بڑھنے کی وجہ سے، بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے پھٹ گئی شاید رگ، میرے کو ایسا لگتا ہے دماغ میں، تو خون بہت جمع ہو گیا، تو آپریشن تو کیا الحمدللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ آج شام تک کچھ وہی ہوں گا، بحال ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آئی سی میں ہے، آئی سی میں. اللہ تعالیٰ اللہ شکر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال آیا ہے تو وہ ریپیٹ سوال ہے، تو میں گزارش کروں گا جنہوں نے سوال کیا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ سن لیجئے، شیخ نے اس کا جواب آلریڈی دے دیا ہے. اور کوئی سوال یہاں پہ ابھی فی الحال تو نہیں آئے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی کوئی سوال نہیں ہے. تو ویسے بھی ابھی 7 منٹ ہے، اگر مطلب ہے اگر ہے ہاں سوال کر لیجئے پلیز. ہاں شیخ صاحب، میرے پاس 2 سوال ہے شیخ صاحب. شیخ صاحب، یا نورو یہ نماز کے بعد 100 بار پڑھ کے یا نورو شیخ صاحب، یہ شیخ صاحب نماز کے بعد مجھے ایک آدمی نے ریکمینڈ کیا شیخ صاحب نا کہ میں چشمہ پہنتا ہوں، تو ایک صاحب نے ریکمینڈ کیا کہ آپ یا نورو 100 بار پڑھ کر نماز کے بعد آنکھوں میں لگاؤ، تو اسے آنکھ کی روشنی میں
शेख इसकी कोई दलील है शेख साहब? कोई दलील नहीं, अपनी तरफ से इस तरह के अज़कार ये मनगढ़ंत अज़कार। शेख साहब ये आखिरी सवाल है मेरा इंशाल्लाह। शेख साहब जो हमारे एक मस्जिद है वहां से एक रिक्वेस्ट आई ना, जो कमेटी मेंबर्स को एक रिक्वेस्ट आई कि मस्जिद में वो जो नमाज की जो घड़ी होती है जो अक्सर सब मस्जिदों में होती है वो खराब हो गई शेख साहब, तो उसको नई घड़ी लेकर वो लगवाना है शेख साहब, लेकिन मस्जिद में दूसरे अखराजात भी है जिसकी जरूरत है शेख साहब, तो इसमें इसको कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए शेख साहब कि ये मस्जिद ये घड़ी क्या मस्जिद में लगाना ज्यादा जरूरी है या दूसरे कामों पे ध्यान दो शेख साहब, इसका थोड़ा मशवरा दीजिए शेख साहब। भाई मस्जिद में घड़ी भी जरूरी है ताकि वक्त पर अजान हो, नमाज वक्त पर हो, तो घड़ी भी जरूरियात मस्जिद की जरूरियात में से शामिल है। अगर वो घड़ी रहेगी तो टाइम का सही पता रहेगा, अजान वक्त पर होगा, नमाज वक्त पर होगी, समझे? तो ये भी मस्जिद की जरूरियात ही में से घड़ी भी है। तो इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं शेख साहब? हाँ दे सकते। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो आप खतीजा आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख साहब एक हदीस से रेफरेंस लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और कोई सहाबी मस्जिद में एंटर हुए और रुकू चल रहा था, तो रुकू करके ही चलना शुरू करे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज बोले कि ऐसा क्यों करे, लेकिन उससे ये रेफरेंस लेते कि आप रुकू में भी ज्वाइन कर लिए तो वो रकात आपको मिल गई बोल। हाँ इसमें इस्तेदलाल करते हैं, आपकी बात सही है। इस रवायत से इस्तेदलाल करते हैं ज़ादकल्लाह उर्सन वला तऊद, अल्लाह की लेकिन अल्लाह ताला वो आए और सबसे बाहर ही थे, सब में नहीं थे, दूर ही थे, और वहीं से जो है रुकू में चले गए और रुकू में चलते हुए सब में शामिल हुए। और नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़ादकल्लाहु हिर्सन वला तऊद, अल्लाह ताला तुम्हारे हिर्स में इजाफा करे लेकिन आइंदा ऐसा ना करना, आइंदा ऐसा ना करना। तो इस रवायत से जो लोग कहते हैं मुदरिके रुकू मुदरिके रकात है, रकात हो जाएगी और रुकू में मिल गया तो रकात हो जाए, इससे इजलाल करते हैं। लेकिन अव्वलन तो इस रवायत के अंदर कोई सराहत नहीं है कि उन्होंने रकात शुमार की थी या नहीं शुमार की थी, रवायत खामोश है। उसमें अगर ये होता कि उन्होंने रकात नहीं दोहराई तब तो इस्तिदलाल वाज़ेह था, लेकिन उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि उन्होंने रकात दोहराई या नहीं दोहराई। दोनों के सिलसिले में रवायत खामोश है। रवायत में नहीं कि उन्होंने रकात दोहराई और इसमें भी खामोश है कि नहीं दोहराई, न दोहराने का जिक्र है न दोहराने का जिक्र है, दोनों सिलसिले में खामोश है। इसलिए इससे इस्तिदलाल करना ये सही नहीं, वाज़ेह नहीं। और दूसरी चीज है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में कह दिया ला तऊद, अब आइंदा ऐसा न करना, आपने मना कर दिया ऐसा करने से, आपने मना कर दिया ऐसा करने से। हो सकता उनको इल्म नहीं था, इसका हुक्म नहीं मालूम था, इसलिए वहाँ शुमार कर लिया होगा और बाद के लिए इंतहा दे दिया कि आइंदा ऐसा न करना। तो बहरहाल इस रवायत से इस्तेदलाल करना सही नहीं, क्योंकि रवायत खामोश है इस सिलसिले में, और फिर आखिर में आपने मना कर दिया ऐसा करने से, तो ऐसा करने से मना करना इस बात की दलील है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शेख साहब तो सूरह फातिहा, अब जैसा आप मस्जिद में एंटर हुए और वो दूसरे सूरह का आखिरी हिस्से में थे और आप सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करे और इमाम रुकू में चले गए, तो आप मुकम्मल करिए फातिहा जल्दी से, रुकू में चले गए इमाम के सर उठाने से पहले, इमाम के रुकू से सर उठाने से पहले अगर आपका सर रुकू में चला गया तो आपकी रुकू हो गया। और वो जी लेकिन रुकू में सर उठाने के बाद आप रुकू कर रहे हैं, इसका मतलब रकात आपकी नहीं हुई। जी, तो रुकू में जो ज्वाइन करके रकात हो गई समझते वो गलत है,
جو عام ہے. دیکھیے اس میں جو ہے جو لا صلاۃ الا من قبل فاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور سورہ فاتحہ کو رکن کہا جاتا ہے، جو ہے تو رکن ترک ہو جائے تو رکعت کیسے ہوگی؟ لیکن بہرحال علماء کا اس میں اختلاف ہے. اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے اس لیے اس کی رکعت ہو جائے گی، رکوع پا لیا تو رکعت مل گئی. جو ہے اکثر علماء یہ بات کہتے ہیں کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، سمجھے، کیونکہ رکوع مل گیا، سجدہ مل گیا تو رکن مل گئے تو رکعت ہو گئی. لیکن جب آپ سورہ فاتحہ کو رکن کہتے ہیں تو رکن کے ترک سے رکعت نہیں ہوتی. جی شیخ صاحب ایک اور سوال تھا، عمرے پہ جب گئے اور فرض نماز کا ٹائم ہے، ابھی جماعت ہو گئی لیکن آپ اب حرم میں انٹر کرے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا لازمی ہے یا آپ فرض نماز پڑھ لیے؟ آپ فرض نماز پڑھ لیجیے، آپ فرض پڑھ لیجیے، تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں، وہی فرض نماز تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا. جی جی جزاک اللہ. آپ جب بھی گئے فرض میں لگ گئے یا سنت جو سنت موقدہ ہے تو اس میں لگ گئے تو تحیۃ المسجد کے ساقط ہو گئے. جی جزاک اللہ. شیخ ایک سوال ہے کہ بھائی پوچھتے ہیں کہ کسی نے ان کو ایک اعلان بھیجا ہے جس میں ان کو قرآن چھاپ رہے ہیں ہندی میں، تو کیا ایسے اس میں انہوں نے تعاون کرنا چاہیے؟ ہندی میں کون سا قرآن کا رسم الخط ہندی میں لکھ رہے ہیں؟ ہاں جی شیخ، ہندی میں ہوگا، پورا قرآن ہندی میں ہوگا، ان لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے آسانی ہو، جن کو آسانی ہوگی. یہ ظلم ہے، حرام ہے. دوسری زبان میں قرآن کی آیات کو لکھنا حرام ہے. ان کو بتا دیجئے گنہگار ہوں گے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. قرآن کا رسم الخط یہ جو ہے توقیفی ہے، اس کو اسی طرح لکھا جائے گا جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر کسی کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو عربی سیکھے ہو. ہندی میں قرآن نہیں لکھا جا سکتا، انگلش میں قرآن نہیں لکھا جا سکتا، ترجمہ لکھا جا سکتا. اتنے بڑے لوگ علماء سے فتویٰ بھی نہیں پوچھتے لوگ، اور اس طرح کا کام کرتے ہیں، اس کو نیکی کا کام کرتے ہیں. قرآن کے رسم الخط کو بدلنا اللہ کے کلام میں تحریف ہے، اللہ کے کلام کو بدلنا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. ابھی اذان بھی ہو جائے گی اور آج کے سوالات بھی ختم ہو گئے، یوٹیوب پہ بھی کوئی سوال نہیں ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کر لیں. اس سے پہلے ساتھیوں اور ایک ٹائم اعلان یہ ہے کہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم 1:15 بجے شروع ہوگی، جو انڈیا کا ٹائم ہے 3:45، پاکستان کا ہے 3:15 انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن شیخ. دعا بارک اللہ فیک.